أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کو کسی طرح سمجھا بجھا کر یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور جنگل میں لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا اور انہیں اس میں ڈال بھی دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم ان لوگوں کو یہ بات جتلاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا تھا اور وہ یہ جانیں گے بھی نہیں کہ یہ جو شخص ہمیں جتلا رہا ہے یہ وہی ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا. چنانچہ وہ وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. کیا تمہیں اس کا علم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا جبکہ تم جاہل تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یوسف علیہ السلام کی طرف سے وحی آئی کہ تم انہیں ان کی یہ حرکت بتا دو گے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی بھی تھی، یہ خبر بھی تھی کہ تم اس کنویں میں سے زندہ نکلو گے اور ایسے مقام پر پہنچو گے کہ ان سے خطاب کر سکو گے. برادران نے یوسف کو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچنے اور کہنے لگے کہ ابا جی ہم سب تو آپس میں دوڑ لگانے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. ہمارا خیال تھا کہ اس جگہ بھیڑیا نہ آئے گا لیکن بھیڑیا آ گیا اور یوسف کو کھا گیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہی سچے ہوں، آپ یقین کرنے والے نہیں ہیں. اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا
کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا تھا، اس میں کسی جانور کا خون لگا لیا تھا کہ یہ کرتا انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ دیکھیے یہ یوسف کا کرتا ہے، اس میں ان کا خون لگا ہوا ہے، بھیڑیے نے پھاڑ چیر کر کے یوسف کو کھا لیا اور اس کے کرتے میں یہ خون لگ گیا ہے، کرتا ہم اٹھا کر لے آئے ہیں۔ عیب کرنے کو بھی ہنر چاہیے، کرتے میں خون تو لگا لیا لیکن یہ دھیان نہ آیا کہ اسے پھاڑ ڈالیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرتا تو کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، بھیڑیے نے کھایا، اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو کرتا پھٹ جاتا۔ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ بھیڑیے نے یوسف کو نہیں کھایا، بلکہ تمہارے نفسوں نے اس بات کو سمجھا دی ہے اور ایک بہانہ بنا کر لے آئے ہو، اور میں اب کر بھی کیا کر سکتا ہوں، اب تو میں صبر جمیل ہی اختیار کروں گا۔ صبر جمیل وہ ہے جس میں کوئی حرف شکایت نہ ہو، اور تم جو کچھ بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ معلوم ہوا کہ مومن بندہ مصیبت میں بھی صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا ہے۔ ادھر یہ ہوا کہ برادران یوسف نے اپنے والد سے جا کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھایا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام فرمایا کہ راہ گیروں کا ایک قافلہ وہاں پہنچا دیا۔ یہ قافلہ اسی کنویں کے قریب آ کر ٹھہرا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا۔ قافلے والوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ وہ آدمی پانی لینے گیا تو کنویں میں اپنا ڈول ڈال دیا۔ ڈول کا اندر پہنچنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا۔ جب اس شخص نے ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول کے ساتھ ایک لڑکا کھینچا چلا آ رہا ہے، اور لڑکا بھی خوبصورت ہے۔ اسے دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فوراً اس کے منہ سے نکلا کہ واہ 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 واہ، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ لڑکا نکل آیا۔ یہ پانی لے جانے والا شخص لڑکے کو ہمراہ لے گیا، اور اسے دیکھ کر قافلے کے دوسرے افراد بھی حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے، اور آپس میں انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ اسے چھپا کر رکھو اور اپنی سوداگری کی پونجی میں شامل کر لو، جب مصر پہنچیں گے تو اچھے داموں کے عوض بیچ دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خبر گیری کے لیے ادھر ادھر لگے ہوئے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے۔ ادھر تلاش کرتے ہوئے قافلے تک پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ فوراً بات بنائی اور کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگ کر آ گیا ہے، اور اب ہم اسے رکھنا بھی نہیں چاہتے، اب اسے تم ہی لوگ رکھ لو اور ہمیں اس کی قیمت دے دو۔ ان لوگوں نے قیمت پوچھی تو معمولی سی قیمت بتائی، اور گنتی کے چند درہم کے عوض یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھ بیچ دیا۔ اگر وہ چاہتے تو بڑی قیمت مانگ لیتے، لیکن چونکہ ان کو ٹالنا تھا اور اس علاقے سے دور کرنا تھا اور ان کی طرف سے بے رغبت تھے، اس لیے چند درہم پر ہی اکتفا کر لیا۔ جیسے کوئی شخص کسی فالتو چیز کو بیچنے لگے اور سوچنے لگے کہ تھوڑا بہت جو کچھ مل جائے وہی بہت ہے۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں بیچا تھا، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 22 درہم میں بیچا، اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40 درہم میں بیچا۔ ان اقوال میں کوئی چیز مستند نہیں ہے، اور نہ ان درہم کے تعداد جاننے پر کوئی حکم شرعی موقوف ہے۔ البتہ یہاں 2 حدیثیں ذکر کر دینا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے خلاف قیامت کے دن میں مدعی ہوں گا۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کسی سے عہد کیا اور پھر دھوکہ دیا۔ نمبر 2،
جس شخص نے کسی آزاد کو بیچ دیا پھر ان کی قیمت کھا گیا۔ نمبر 3، جس نے کسی شخص کو مزدوری پر لیا، اس سے کام لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، وہ شخص جو کچھ لوگوں کا امام بنا اور وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ نمبر 2، جو آدمی ایسے وقت میں نماز پڑھے جبکہ اس کا وقت جاتا رہا ہو۔ نمبر 3، جو شخص کسی کسی کو غلام بنا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا اور انہیں غلام بنا کر بیچا، جیسا کہ کتب تفسیر میں مذکور ہے۔ لہذا انہوں نے اس موقع پر مزید 2 بڑے گناہ کیے۔ اول تو یہ جھوٹا بیان دیا اور یہ ہمارا غلام ہے، اور دوسرا یہ کہ آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کر لی، اور رہی قطع رامی تو اس پر وہ پہلے ہی سے تلے ہوئے تھے۔ جس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے خرید لیا تھا، وہ انہیں مصر لے گئے اور وہاں لے جا کر فروخت کر دیا۔ خریدنے والا عزیز مصر تھا جو بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا، ان کے ذمے مالیات کی دیکھ بھال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ تک پہنچنے میں چند سال لگے۔ اول عزیز مصر ہی کے گھر میں رہے۔ عزیز مصر نے ان کو ہونہار دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو اچھی طرح اکرام کے ساتھ رکھنا، اس کے لیے لیٹنے بیٹھنے کی جگہ اچھی ہو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ممکن ہے کہ آئندہ چل کر یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عزیز مصر لاولد تھا، اس لیے اس نے یہ بات کہی۔ عزیز مصر کا نام بعض مفسرین نے قطفیر بتایا ہے، اور اس قول کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا مشہور ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام راعیل تھا۔ جس شخص کو چند روز پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہی شخص آج عزیز مصر کے گھر میں ہے۔ اگر اکرام و انعام اور راحت و آرام کے ساتھ رہ رہا ہے، اللہ جل شانہ نے جسے بلند کرنا چاہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں قوت عطا کی۔ عزیز مصر کے دل اور گھر میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہی ہو گیا تھا۔ اس کے یہاں معزز ہونے کی وجہ سے مصر کے دوسرے لوگوں کے دل میں بھی ان کی بڑی حیثیت بن گئی تھی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اپنے خوابوں کی تعبیر کا علم دیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا جو علم عطا فرمایا تھا، وہی آگے بڑھ کر مصر کے خزانوں کا والی اور متصرف ہونے کا ذریعہ بنا۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، جس کو چاہے بلندی دے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کا اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنایا کہ انہیں عزیز مصر کے گھر میں رکھا۔ ظاہری پردیش کے ساتھ امور انتظامیہ کے بارے میں بھی ان کی تربیت ہو گئی۔ عزیز مصر خزائن مصر کا منتظم تھا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خزائن مصر سپرد کر دیے گئے۔ عزیز مصر کے گھر میں رہنا ہوا تو مالیات کی حفاظت اور دیکھ بھال کا طریقہ اور سلیقہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا۔ حکمت اور علم سے نبوت مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بعد میں نبوت عطا کی گئی۔ کنویں میں ہوتے ہوئے جو وحی بھیجی تھی وہ وحی نبوت نہیں تھی، دل میں ڈالنے کو بھی وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور
اور ہم نے نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ صفت احسان بہت بڑی چیز ہے۔ حسن نیت اور حسن عمل سے جو شخص بھی متصف ہے وہ محسن ہے۔ احسان والوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے اور انہیں ان کے احسان کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہتے رہے، پلے بڑے، جوان ہوئے، بہت زیادہ حسین تھے۔ عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے ان کو پھسلانے لگی۔ ان سے نہ صرف اشاروں سے اپنا مطلب ظاہر کیا بلکہ گھر کے سارے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ آ جاؤ، میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑے ہی امتحان کا موقع تھا، خود بھی نوجوان تھے اور عورت پھسلا بھی رہی تھی، اور وہ کوئی گری پڑی عورت نہیں، عزیز مصر کی بیوی تھی۔ پھر وہ ایک طرح سے اس کے پرور بھی تھے اور گھر کی بڑی تھی اور آپ کے چھٹپن میں اس کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جو عورت گھر کی سردار تھی اس کا حکم رد کرنا بھی مشکل تھا۔ ان سب امور کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے متعدد مشکلات تھیں۔ اس موقع پر گناہ سے بچ جانا محض اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے عورت کی درخواست پر معاذ اللہ کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں، وہی مجھے گناہ سے بچا سکتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ تو میرے آقا اور مربی کی بیوی ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، مجھے آرام کی جگہ دی، عزت سے رکھا۔ میری شرافت اس بات پر گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے اہل خانہ پر دست درازی کروں۔ اس میں اس عورت کو بھی نصیحت فرما دی کہ تو بھی اللہ سے پناہ مانگ اور اپنے شوہر کی خیانت نہ کر۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں اور تو مجھ سے بہت پہلے سے عزیز مصر کے پاس رہتی ہے، تجھے بھی عفت و عصمت اختیار کرنا لازمی ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ظلم کی بات ہے کہ میں اپنے آقا کا حق شناس نہ بنوں گا تو مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہے اس میں اللہ جل شانہ کی بھی نافرمانی ہے اور دنیاوی اعتبار سے جو میرا مربی ہے اس کی بھی خیانت ہے۔ یہ دونوں ظلم کی باتیں ہیں، ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس کامیابی کو چاہتے ہیں وہ گناہوں کے ذریعے انہیں نہیں ملتی۔ دنیا کی مطلوبہ کامیابی ہو اور آخرت کی یہ ظالموں کو انہی میں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔